سر آپ ایک گزٹڈ آفیسر تھے، شاہانہ زندگی جی سکتے تھے، جس طرح ہمارے یہاں لاکھوں لوگ کر رہے ہیں، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، سیکورٹی گارڈز ہیں، اور لاکھوں لوگ یہاں سے چلے گئے انجینئر بن کے. بٹ آپ کا منفرد طرف جانا، مطلب موسٹلی لوگ جب گزٹڈ آفیسر ہوتے ہیں تو وہ اپنی بڑی ایک پیراڈائز لائف گزارتے ہیں، جو ان کے ڈریم ہوتے ہیں، بس پیسے اکٹھے کیے، لائف انجوائے کی. اور آپ نے ان لاکھوں لوگوں سے منفرد یہ سوچ کیسے آپ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے یہ فکر دی ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کو پرائورٹی دی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا عرصہ میں نے جاب کی ہے، آلموسٹ تقریباً 16 سال تک، اس میں میری کوشش رہی ہے کہ اپنے نوکری کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے. اور زندگی میں جو ایک لگژریس حصہ ہے وہ تو ان سالوں میں کسی حد تک انجوائے کر لیا شریعت کے دائرے کے اندر، تو اس لائف کو دیکھ لیا تھا. اصل میں جو اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے وہ آخرت اورینٹڈ ہونے میں، تو اس لیے اس زندگی کو اڈاپٹ کیا. اور یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ کوئی شخص اس لیول کے اوپر آ کے اس سلسلے کو شروع کرے. تمام لوگوں کے لیے حالات فیوریبل نہیں ہوتے کہ وہ اس لیول پہ اتر سکیں. عموماً آپ لوگوں سے جب پوچھیں گے تو وہ آپ کو جذباتی ڈاکٹرن پہ چلتے ہوئے مشورہ دیں گے کہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ سنبھالے گا، آپ دنیا کو چھوڑ دیں، بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات لے کے چلے گا. نہیں، اس طرح نہیں ہوا. میں نے مسبب الاسباب پہ نظر رکھی ہے، لیکن اسباب کو مینج کر کے اس سیٹ اپ کو آگے لے کے چلوں. ڈیورنگ میری جاب 2008 میں نے سلسلہ شروع کیا. جاب میری 2002 میں شروع ہوئی تھی. تو 2008 سے لے کے 2017 تک آلموسٹ یہ 8-9 سال میں نے قرآن کلاسز ریکارڈ کروائیں، اختلافی موضوعات کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائیں. یہ پیرلل میں سارا کام میں نے کیا ماشاءاللہ جاب کے ساتھ. اور اس میں ظاہر ہے میری فیملی کی بڑی قربانی ہے، میرے ماں باپ کی، میری بیوی بچوں کی. میں اسلام آباد میں بیچلر رہتا تھا، فیملی میری ادھر تھی، تو مجھے کافی ٹائم مل جاتا تھا. آفس سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے انہی تحقیقی کاموں میں رہتا تھا. اور پھر 2 دن چھٹی ہوتی تھی، سیٹرڈے سنڈے، وہ میں جھیلم آتا تھا اور جو میں نے تیاری کی ہوئی ہوتی تھی آ کے لیکچرز ڈلیور کرتا تھا. اس طرح میں نے پیرلل میں یہ سارا معاملہ چلایا. لیکن جب آہستہ آہستہ ذمہ داری بڑھ گئی اور میرے لیے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں وہ بھی کسی حد تک مینج ہو گئے، تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے اسی معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے. اور پھر جو گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایک ریٹائرمنٹ آفر کی گئی تھی وہ میں نے ایکسیپٹ کر لی. اگرچہ میری پینشن جو ہے وہ میری پے کا 1/4 حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ میرے کافی حد تک ریسورسز مینج ہو گئے تھے، تب میں نے اتنا بڑا رسک لیا. ورنہ اس لیول کے اوپر رسک لینا، ہر بندے کو حالات و واقعات ایسے نہیں ملتے کہ وہ یہ کرے. نہ ہم کسی کو اس طرح کا مشورہ دیں گے. ہاں، جس کے لیے فیوریبل ہوں وہ ضرور کریں. اور پھر جو یہ ٹاپک ہے اختلافی موضوعات کے اوپر بولنا، اس میں پھر آپ کی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے، فیملی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے، آپ کی دوستوں کی، آپ کے ٹیم ممبرز کی لائف بھی ونریبل ہو جاتی ہے. اس لیول کے اوپر قربانیاں دینا ایک مشکل کام ہے. باقی آپ نے کوئی اخلاقیات کے اوپر درس دینے ہیں، یا کوئی فزکس کا پروفیسر ہے، کوئی انگلش کا ہے، تو وہ تو آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیکچرز دیں. لیکن یہ ایک سینسٹیو ٹاپک ہے جس کی وجہ سے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و واقعات نہیں دیے کہ وہ اتنی دلیری دکھا سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. باقی میں تو اپنی اس میں کوئی کمال نہیں سمجھتا.